آج کا جو ہمارے لیے خداوند کا پیغام ہے، ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج پیدائش کی کتاب اس کا 28 باب اس کی 10 تا 13 آیت۔ اور یعقوب بیر سبا سے نکل کر حران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک پتھر اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ اب غور طلب آیت جو ہے، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم نے آج کلام مقدس میں دیکھا کہ یعقوب جب سو گیا اور اس نے ایک خواب دیکھا کہ اس نے کہا کہ ایک سیڑھی جو ہے زمین پر کھڑی ہے لیکن اس کا سرا آسمان پر ہے۔ سیڑھی ایک کنیکشن کو ظاہر کرتی ہے، کنیکٹ کرتی ہے دو اینڈ پوائنٹس کو، اور کلام میں لکھا کہ خدا کے فرشتے اس پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اب اگر ہم غور کریں تو فرشتے چڑھتے اترتے یعنی کہ وہ اس خواب کو دیکھ رہا ہے کہ فرشتے چڑھتے ہیں اترتے ہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ فرشتے جو ہیں وہ فارغ ہیں اور وہ چڑھ اتر رہے ہیں۔ 13ویں آیت میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کے فرشتے آسمان سے خدا جو بول رہا ہے وہ اس پیغام کو لیتے اور اس کام کو لیتے اور نیچے اترتے ہیں اور اپنے اس کام کو کرتے ہیں۔ یعنی خداوند کے فرشتے جب زمین پر آتے ہیں تو ان کے پاس ایک اسائنمنٹ ہوتی ہے جس کو وہ پورا کرنے کے لیے اترتے ہیں، اور جو ہی وہ اس کو پورا کرتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی پیاری مخلوق ہے۔ کلام مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں ان کی جگہ کہ وہ خدا کے پرستش اور اس کی حمد و ثنا کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور اسے قدوس قدوس پکارتے ہیں۔ پھر ہم ان کا ایک کام یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا جو آسمان پر ہے وہ اپنے خدا سے اپنے کام کو لیتے ہیں اور پھر وہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ عمل جاری رہتا ہے کیونکہ یعقوب یہی دیکھ رہا ہے کہ وہ چڑھتے ہیں اترتے ہیں، اور اوپر خدا قادر مطلق ہے اور زمین پر ہم ہیں۔ اگر ہم فرشتوں کے کام کو دیکھیں تو وہ بے شمار حوالہ جات ہیں، لیکن ہم اپنے مخصوص محدود ٹائم میں ایک حوالہ دیکھیں گے، پیدائش 18 باب اور اس کی 33 آیت۔ جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا، غور طلب بات ہے، جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہیم اپنے مکان کو لوٹا۔ خداوند جب بات کرتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ خداوند نے ابراہیم سے بات کی اور ان کی باہمی گفتگو کے بعد خداوند چلا گیا اور ابراہیم بھی چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ جو بات چیت تھی اس سے آپ فیملیئر ہیں کہ جب ابراہیم نے خداوند سے شفاعت کی تھی لوط کے لیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند سدوم اور عمورہ کا بتا چکا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، چونکہ وہاں بدی بہت بڑھ گئی تھی تو خداوند نے اس جگہ کو صاف کرنا تھا۔ ابراہیم کو جب یہ بات پہنچتی ہے اس تک
تو ابراہیم جو ہے وہ خداوند سے بات چیت کرتا ہے. اور کلام مقدس میں بہت ہی پیاری خوبصورت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شفاعت وجود ہے کہ ابراہیم خداوند سے شفاعت کرتا ہے کہ خداوند اگر کچھ راست باز لوگ ملے تو کیا تو چھوڑ دے گا؟ خداوند نے کہا ہاں میں چھوڑ دوں. پھر وہاں وہ کچھ تعداد ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ پورا چیپٹر جب آپ پڑھیں گے کہ وہ تعداد 50 سے ہوتے ہوتے 10 تک بھی آ جاتی ہے. یعنی خدا اتنا مہربان ہے اور اتنی شفاعت کو پسند کرتا ہے کہ خداوند نے 10 تک آ کر بولا کہ ٹھیک ہے اگر 10 بھی لوگ مل جائیں گے تو میں اس جگہ کو چھوڑ دوں گا. لیکن یہ کہانی ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، یہ صرف میں نے ریفرنس دیا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ان کیا بات چیت ان کے درمیان میں ہوئی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں، جو ہی خدا کے ساتھ انسان کی بات ہوتی ہے ایک کنیکشن بنتا ہے، تو اس کنیکشن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کلام مقدس میں لکھا 19 باب کی پہلی آیت میں وہ دونوں فرشتے، یہ وہ فرشتے ہیں اب جن کو خدا کی طرف سے ایک اسائنمنٹ مل گئی ہے، کیونکہ خدا کی اور انسان کی بات ہو چکی ہے. جب آپ اور میں ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم صرف بیٹھے اور مانگے خدا ہمیں یہ دے دے وہ دے دے. نہیں، دعا کا مطلب ہماری باہمی گفتگو ہے. اور جب ان دونوں کے درمیان میں خدا اور انسان کے درمیان میں گفتگو ہوئی اور ایک سیڑھی ایک کنیکشن بنا تو کلام مقدس میں لکھا ہے اب 2 فرشتے جو ہیں وہ بھیجے گئے. ان 2 فرشتوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس ایک کام تھا، وہ اس سیڑھی سے ایسے ہی نہیں اتر رہے. اگر وہ اترتے ہیں تو اپنے کام کو مکمل کر کے پھر چڑھتے ہیں. یہ دیکھا تھا یعقوب نے اس خواب میں. اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہاں صرف 1 یا 2 حوالہ جات میں صرف اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ ہم سب حوالہ جات کو ابھی یہاں پہ نہیں کاؤنٹ کروا سکتی، نام ڈیٹیل ان کی دے سکتے کہ بہت زیادہ ٹائم اس پہ لگتا ہے. لیکن 2 حوالہ جات صرف میں لوں گی تاکہ میں اپنے جو ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے فرشتے آسمان سے بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ جو کام خدا نے انہیں دیا ہے اس کو ہم انسانوں کے لیے مکمل کر کے ان کا کام ہے پھر واپس جانا اور خدا کو اس کا جواب دینا. اس لیے میں نے یہ حوالہ لیا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ زمین تک جھکا اور کہا اے میرے خداوند اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے. اور انہوں نے کہا نہیں، ہم چوک میں ہی رات کاٹ لیں گے. فرشتے اپنے کام مکمل کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کا سارا فوکس اپنا کام مکمل کرنا تھا، کیونکہ جب انسان اور خدا کے درمیان بات چیت ہوتی ہے جس کو ہم دعا کہتے ہیں تو خداوند کی طرف سے جب وہ اپنا کام لے کے آتے ہیں تو وہ اپنا سارا فوکس اپنے کام کو مکمل کرنے پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور چاہے اس کے لیے یہاں ہم دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ہم یہیں پہ رات کاٹ لیں گے، لیکن جب وہ بہت بضد ہوا، کون؟ لوط کی بات ہو رہی ہے نا، کہ لوط ان سے ضد کرنے لگا کہ نہیں، کیونکہ لوط وہاں پہ ان کو عزت دے رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کو آنر کرے، اس لیے اس نے کہا نہیں آپ ادھر رات نہ گزاریں، آپ میرے گھر چلیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ان کو اپنے گھر لے گیا اور اس نے ان کی خدمت کی. پھر ہم 4 آیت میں دیکھتے ہیں وہ اور اس سے پیشتر کہ وہ رام کرنے کے لیے لیٹے. سدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بڈھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس کو گھیر لیا. یہاں میں آپ کو شارٹ بتاؤں گی لیکن اس کے بعد ہم اپنی اس آیت پر جائیں گے جس سے ہم اپنے جو موضوع ہے ہمارا اس کو ہم سمجھ سکیں. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بدی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ جو ہی کسی نئے مرد کو دیکھتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ گناہ کرے.
اور यहाँ पे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि उनको बचाने के लिए लूत जो है वहां पे उन लोगों के साथ बहस करता रहा उनको बचाने के लिए। 6ठी आयत में हम देखते हैं कि तब लूत निकलकर उनके पास दरवाजा पर गया और अपने पीछे कवाड़ बंद कर दिया और कहा, है भाइयों, ऐसी बदी तो ना करो। देखो मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ नहीं, मर्जी हो तो मैं उनको तुम्हारे पास ले आऊं और जो तुमको भला हो मालूम करो, मगर इन मर्दों से कुछ ना कहना, क्योंकि वो इस वास्ते मेरी पनाह में आए हैं। अब लूत को शायद उन फरिश्तों की ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए वो बड़ी उनकी मोहब्बत और उनकी इज्जत में हर तरह का वो कदम उठा रहा था कि जिससे वो उनको बचा सके कि वो जो वहाँ के बुरे लोग हैं, वो जो बुराई जो वहाँ पे हम देखते हैं कि इवल जो स्पिरिट से वो भरे हुए सारे एरिया था, सारा वहाँ के घर और जो ऑफिशियल जगह होंगी वो सब, और जो मंदिर वो जहाँ इबादतें करते थे वो सब जगह जो थी वो इन गंदी स्पिरिट्स के साथ भरी हुई थी। और उनको ये था कि हमारे पास जो भी उनको नजर आता था, कोई बाहर से भी मेहमान कोई मर्द आया तो वो चाहते थे कि वो उसके साथ बुराई करें। और यहाँ पे हमें देखते हैं कि लूत को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन फिर 9वीं आयत में हम देखते हैं कि उन्होंने कहा, यहाँ से हट जा। फिर कहने लगे, ये शख्स हमारे दरमियान क्याम करने आया था और अब हुकूमत जताता है, सो हम तेरे साथ उनसे ज्यादा बदसलूकी करेंगे। तब वो उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े और नजदीक आए ताकि कवाड़ तोड़ डालें। लेकिन अब हम 10वीं आयत में देखते हैं, लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। हमें ये जो एक, अगर हम खुदावंद के रूह से कहें कि खुदावंद हमें उस मंजर में ले जा, उस रात के मंजर में जो एक भयानक रात उस वक्त लूत पर थी, तो खुदावंद का रूह हमें यकीनन हमारी मदद करेगा कि हम उस मंजर में जाएं। देखिए, लूत अपने तौर पर उन फरिश्तों को बचाना चाहता था उन बुरे लोगों के साथ से जिनके दरमियान में वो रह रहा था। जो लोग नहीं थे, वो ऐसे था जैसे कोई बुरी रूहें होती हैं जो सिर्फ बदी करना चाहती थी उनके साथ। लेकिन हम देखते हैं कि फरिश्तों ने बताया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। हमने देखा कि इतने ज्यादा लोग थे कि वो एक लूत क्या कर सकता था ज्यादा से ज्यादा। जब इतना लिखा कि वो जवान बूढ़े, वो तो ऐसे जैसे भेड़ी होते हैं ना, ऐसे वो झपटने के लिए तैयार थे। उन जवान 2 जो उन्हें मर्द नजर आ रहे थे, जो असल में फरिश्ते थे। लेकिन उनमें हम देखते हैं कि उन फरिश्तों ने एकदम से क्या किया, लूत को अंदर किया, दरवाजा बंद कर लिया, जो कि लूत से दरवाजा बंद होना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बंद किया क्योंकि वो कोई आम मखलूक तो नहीं थे, वो तो फरिश्ते थे जो खुदा के पास से आए थे। और जब उन्होंने बंद कर लिया तो लिखा है कि उन मर्दों को जो घर के दरवाजा पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। देखिए, ये भी फरिश्ते कर सकते हैं। जब वो अपनी असाइनमेंट हमारे लिए पूरी करने के लिए आते हैं ना, तो वो अपना पूरा फोकस रखते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। उसके लिए उन्होंने उन सब लोगों को अंधा कर दिया। और जब वो अंधे हो गए तो अब मंजर में आए कि वो सब कैसे उसको देख रहे होंगे छू के कि किधर से हम दरवाजे से अंदर जाएं। उन्हें दरवाजा ही नजर नहीं आ रहा, उन्हें कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। और जब उन्हें देखा उन्हें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो वो डर गए होंगे, खौफजदा हो गए होंगे। और जब डर गए होंगे तो भाग गए होंगे कि हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रही, हम तो करने कुछ आए थे, तो हमारे साथ हो कुछ गया। क्योंकि जिस काम के लिए फरिश्ते भेजे गए थे, फरिश्तों ने हर सूरत में उस काम को मुकम्मल करना था। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि वो ढूंढते ढूंढते थक गए।
انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ہم دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں، پر انہوں نے فرشتوں نے اس کی آنکھیں اس طور سے بند کی تھی کہ دروازہ انہیں نہیں مل رہا تھا۔ اور کلام مقدس میں لکھا وہ تھک گئے۔ جو کام ہم نہیں کر سکتے، جب ہم خداوند کے ساتھ کنیکشن میں ہوتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ گفتگو میں ہوتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو بحال رکھتے ہیں، تو خدا ہمارے لیے فرشتوں کو جب بھیجتا ہے، فرشتے وہ ہمارے لیے جو اتنا بڑا کام ہے اس کو کیسے کر دیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میری اور آپ کی زندگی میں بہت دفعہ ایسے ہوا ہوگا کہ ہمیں وہ کام جو بہت بڑا لگ رہا ہوگا، کچھ ہی لمحوں بعد ہمیں وہ کام ہمارے ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑا مشکل کام تھا لیکن پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گیا۔ بہت دفعہ فرشتے ہمیں بہت بڑے بڑے حادثات سے بھی بچاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم بس اتنا ہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ میں بہت بچا ہوں، اگر ایسے نہ ہوتا تو میرا تو یہ نقصان ہو جانا تھا۔ میں چھوٹی تھی، ایک دفعہ تو میں نے استری جو تھی اس کا سوئچ لگایا، آن کیا، اور بعد میں نے اس پر ہاتھ رکھ کے ٹچ کیا کہ یہ گرم ہو رہی ہے کہ نہیں، اور مجھے اتنا زیادہ تیز اس کے ساتھ کرنٹ لگا اور میں اس کرنٹ کے ساتھ پیچھے کو گر گئی۔ اگر وہی کرنٹ مجھے وہ استری اپنی طرف کھینچ لیتی تو شاید میں تبھی مر جاتی۔ مجھے آج تک اپنے بچپن کا وہ واقعہ یاد ہے۔ تو بعض اوقات فرشتے ہمیں بچاتے ہیں، ایون کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمیں فرشتوں نے بچایا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے کام، جیسے ابھی ہم نے ایک گواہی سنی کہ انہوں نے بتایا کہ دعا کی سسٹر نے کہ خدا ڈاکٹرز جو ہیں وہ صحیح ڈیسیژنز لیں، کہ جو ڈیسیژن ٹھیک ہے وہ ڈیسیژن ڈاکٹرز لیں تاکہ وہ خدا کے بندی جس کے لیے دعا کی جا رہی وہ بچ جائے۔ اور پھر کیا ہوا کہ پھر گواہی آئی کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب ہم نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ اب ہم انہیں آپریٹ کر دیں گے۔ بعض اوقات فرشتے جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو رہنمائی کرتے ہیں، انہیں گائیڈ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے وہ کام کرواتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے لوط سے دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ اتنی بڑی بھیڑ تھی اور لوط ایک اکیلا بندہ کیا کرتا، زیادہ سے زیادہ اس کی بیٹیاں تھی جو اندر تھی، لیکن فرشتوں نے ان کو بند کیا دروازوں کو، اور ساتھ میں یہ ممکن کیا کہ وہ دروازہ ڈھونڈنے کے اعتبار سے اندھے ہو گئے تھے۔ اسی طرح خدا کے فرشتے ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے وہ کام تب کرتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ، جیسے ابراہیم اور خدا کی بات چیت ہو رہی تھی، جیسے ہم ایسے خدا کے ساتھ بات چیت میں رہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ باہمی گفتگو میں رہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بحال رکھتے ہیں، تو خداوند ایک ہمارے اور انسان کے بیچ میں جیسے سیڑھی ہوتی ہے ایسے ایک راستہ بناتا ہے، اور ڈیوائن ہیلپرز جو ہیں وہ ہمارے لیے اترتے ہیں۔ میں اس میں فرشتوں کا کلام نہیں سنا رہی کہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو بہت زیادہ آنر دیں، وہ تو ظاہری بات ہے، جو بھی مخلوق خدا سے تعلق رکھے گی وہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہے، لیکن جو مین میں پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ خدا فرشتوں کو ہمارے لیے کام دے کر بھیجتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کام کو مکمل کریں، اور فرشتوں کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو بڑی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ اب ہم ایک اور کام فرشتوں کا دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ساری تیاری کر کے نکلنے کا ٹائم جب آیا تو تب بھی وہ تھوڑی سی دیر کرنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں، لیکن لکھا ہے کہ انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑے اور ان کو جلدی کروائی کہ تم جلدی نکلو، کیونکہ دیکھیں
खुदावन के और इब्राहिम के दरमियान जो बातचीत हुई थी, उस शफायत के अकॉर्डिंग खुदा ने ये लाजम था कि खुदा ने अब इस खानदान को बचाना ही बचाना था। लेकिन दूसरी तरफ जो खुदा ने कह दिया था, उसने उस कलाम को भी पूरा करना था। अगर सदूम और मूरा के खत्म होने की बात जो है वो हो चुकी थी, तो उसने खत्म होना ही होना था, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम को पूरा करना ही था। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें, तो इब्राहिम और इसहाक के दरमियान जो बात हुई थी, जो शफायत हुई थी, उसके अकॉर्डिंग भी खुदा ने उस घराने को बचाना था। इसलिए फरिश्तों ने क्या इस वक्त काम जो था, हम देखें कि वो इतने जल्दी में और इतने जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे थे कि उन्होंने उनको जल्दी करवाई। उन्होंने कहा तुम जल्दी करो, जल्दी भागो, और वो उसको जगह बता रहे थे, उनको गाइड कर रहे थे कि उस पहाड़ की तरफ जो है तुम लोग भागो और तुम बच जाओगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि वो फरिश्ते उनको खींच खांच के और उनको पूरी, जिसे कह लो कि बचा के वहां से लेकर आए थे। लूत की बीवी का अलग से एक टॉपिक है, लेकिन अभी हम फरिश्तों की जो काम है हम उस पे हम गौर कर रहे हैं, जो हमारे लिए करते हैं। क्योंकि देखो उन्होंने उनको गाइड किया फरिश्तों ने उस वक्त कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। वो अलग बात है कि उसकी बीवी ने पीछे मुड़ा, क्योंकि उन्होंने उस बात को नहीं माना, नहीं समझा। लेकिन वो फरिश्ते खुदा की तरफ से आए थे, उनके पास खुदा का काम था करने के लिए, इसलिए वो जो कुछ गाइड कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा था। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि उनको वहां से बचा कर ले गए। एक और बड़ा ही खूबसूरत काम फरिश्तों का जो हम देखेंगे, लूका की इंजील उसका 22 बाब और उसकी 21 से 24 आयत। और वो उनसे बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो अभी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। हम यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह की गतसमनी बाग में हम एक कंडीशन देख रहे हैं कि वो दुआ कर रहे हैं। खुदावन ने सिर्फ बदन में अपनी जान नहीं दी है, वो पूरी शख्सियत था, है वो रूह और बदन और जान में। जैसे हम रूह बदन जान में, इसी तरह खुदावन रूह बदन जान में गतसमनी बाग में है। और वो उस अजियत और दुख की हालत में है, क्योंकि उनकी जान बहुत बेकरार है। ये कलाम मुकद्दस में लिखा है, और वो बड़ी मुश्किल से लिखा है कि वो इतनी तकलीफ में है कि वो कुछ घुटनों के बल ऐसे दुआ में आगे बढ़ा और दुआ की, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। अब हम इस हवाला में देखते हैं कि खुदावन ने जब दुआ कर रहा था, तो खुदावन अपने लिए भी दुआ कर रहे हैं। खुदावन असल में जान जो देने का अमल था, वो हमें पता है कि वो हमारे लिए था। असल में उन्होंने शफायत में ही अपनी जान दी है खुदावन ने। और आगे जब उन्होंने अपनी जान देने के अमल में जाना था, तो वो इस हालत में थे कि उनका जो पसीना था वो गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपक रहा था। ऐसी कंडीशन थी। और जो 34 आयत में हम देखते हैं कि आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया और वो उसे तकवीयत देता था। खुदावन जब दुआ कर रहे थे तो कलाम मुकद्दस में लिखा एक फरिश्ता आया। अगर खुदावन यसु चाहते तो वहां पे फरिश्तों का एक पता नहीं कितने को बड़ा एक पूरी फौज आ सकती थी, और हर फरिश्ता इतना ताकतवर था कि वो कई हजार लोगों को एक वक्त में खत्म कर सकता था। लेकिन ये फरिश्ता कुछ और असाइनमेंट लेकर आया था। ये फरिश्ता खुदावंद को वहां पर तकवीयत के लिए आया था, क्योंकि खुदावंद अपने रूह बदन जान में वहां मौजूद थे। उनकी जान नहायत दुख में थी और बदन जो था वो कुर्बान होने के लिए तैयार था।
اس لیے وہ بہت دکھ اور اذیت میں تھے. اور یہ وہ حالت ہوتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ دکھ اور بہت ہی پریشانی کی حالت ہوتی ہے. اس وقت یہ کنڈیشن ہوتی ہے. ایسی کنڈیشن میں آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا گیا. اس نے خداوند کو تقویت دی. جب اس نے تقویت دی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ 45 آیت میں کہ جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتا پایا. یعنی اس فرشتے کی تقویت کے بعد خداوند وہاں سے اٹھے اور انہوں نے آ کر اپنے شاگردوں کو دیکھا اور ان سے بات کی. خداوند قادر مطلق نے اپنے بیٹے کو تقویت دینے کے لیے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے اپنا کام کیا. آج آپ اور میں جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ رابطے میں جڑتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید مجھے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، شاید مجھے کچھ مانگنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. جب ہم دعا میں خدا کے ساتھ صرف اپنا کنیکشن جوڑ لیتے ہیں تو اس کنیکشن کے باعث فرشتے ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہر جگہ آنا چاہتے ہیں. ہم انہیں محدود کرنا چاہتے ہیں پر وہ ہر جگہ آنا چاہتے ہیں. جب ہم خدا کے گھر میں اس کی پرستش کریں، فرشتے وہاں پہ آنا چاہتے ہیں. وہ پرستش میں ہمارے ساتھ مل کر گیت گانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں اور زیادہ اچھے سے پرستش کرنا سکھائیں. کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، پیدائش کی کتاب میں اگر ہم جائیں تو جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تھا، اس نے آدم کو اپنی رفاقت کے لیے بنایا تھا. اس نے تب وہاں خدا نے آدم کو کہیں پہ دیکھ لیں، کوئی حوالہ نکالیں کہ اس نے یہ کہا ہو کہ تُو نے میری پرستش کرنی ہے. وہ تو پرستش سے بھی آگے ایک قدم، ایک بات چیت جو ہوتی ہے نا، اس نے تو اس کے لیے بنایا تھا. اسی لیے تو اس نے ٹھنڈے وقت آیا اور اس نے کہا تو کہاں ہے، کیونکہ وہ تو ٹائم ان کی بات چیت کرنے کا تھا، گفتگو کرنے کا تھا. تو آدم وہاں چھپا پڑا کیونکہ وہ تو کر چکا تھا وہ غلطی. تو فرشتے جو تھے اصل میں جو کوائر لیڈر ہیں وہ تو فرشتے ہیں. پرستش کے لیے تو فرشتے بنائے گئے ہیں، حمد و ثنا کے لیے تو ان کو بنایا گیا ہے. اس لیے جب ہم چرچز میں یا جیسے بھی عبادت جہاں بھی کرتے ہیں ہم خداوند کی، تو جب ہم عبادت کرتے ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں تو فرشتے لیڈر ہیں، وہ ہمیں اور زیادہ ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے گائیں، ہم اچھے سے پرستش کریں اس طرح سے جیسے خدا کا روح چاہتا ہے. پھر جب ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تیرے لوگ چرچز میں آ رہے ہیں، اپنے فرشتوں کو بھیج، وہ تیرے لوگوں کو سلامتی کے ساتھ کیا کریں، چرچ میں لے کے آئیں اور پھر وہاں سے اٹھائیں اور سلامتی کے ساتھ انہیں گھروں میں بھی لے کر جائیں. تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ گواہی سناتے ہیں کہ جب وہ چرچ میں آ رہے تھے تو یہ رکاوٹ ہوئی، پھر بھی ہم ایسے پہنچ گئے. کیوں؟ کیونکہ انہیں نہیں کئی دفعہ پتہ چلتا، لیکن خدا کے فرشتے چونکہ وہ خدا کے ساتھ بات چیت کے لیے آ رہے ہیں اپنی نیت بنا کر سچائی سے، تو خدا کے فرشتے کیا کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. خدا ان کا شکر ہے کہ ہمیں آج یہ پیغام دیا کہ ہم اپنی زندگی میں اپنا کام کریں گے، فرشتوں کو ان کا کام کرنے دیں گے. اور جب ہم اپنا کام صحیح کریں گے تو فرشتے ہماری زندگی میں کام کریں گے. اگر ہم اپنا کام صحیح طور پر نہیں کریں گے تو فرشتے کو بھی ہم روک دیں گے اپنی زندگی میں کہ وہ ہماری مدد وہ نہیں کر سکتے. اور ہمارا صحیح کام کیا ہے؟ ہمارا صحیح کام خدا کے ساتھ جڑنا ہے. کلام مقدس میں لکھا پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو پھر ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. باقی کام خدا پہ چھوڑ دیں. وہ کن کو ڈیوائن ہیلپرز بناتا ہے. فرشتے غائبانہ طور پر آ کے آپ کی مدد کریں گے یا وہ لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ آپ ایسے کرو، تو ہم کہیں گے وہ فلاں شخص آیا تو میرا تو کام ہو گیا. تو جو خدا کا کام ہے وہ خداوند کو کرنے دیں اور جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں اور ہم فرشتوں کو
اپنے ارد گرد اور اپنی سراؤنڈنگز میں اسی طور سے بلا سکتے اور کام ان کا مکمل کرنے دیں گے جب ہم پہلے خود اپنے خداوند کے ساتھ اس طور سے رابطے میں رہیں گے جیسے خدا چاہتا ہے۔ میں کئی دفعہ رات کو دعا کرتی ہوں، میرا دل چیزیں مانگنے کو نہیں کرتا، میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس میں نا ہم شکر گزاری کروں یا خون کے نیچے لاؤں، یسوع کے لہو کے نیچے لاؤں، اپنے خاندان کو لاؤں، اپنے لوگوں کو لاؤں، کلیسیاؤں چرچز جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، تو میرا دل زیادہ ان چیزوں کے لیے کرتا ہے۔ میں جب کچھ مانگنے لگتی نا، کچھ جیسے مجھے نا کچھ اتنی آگاہی نہیں ہوتی فیل، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ کنیکشن میں آ جائیں گے تو آگے کیا کرنا ہے، ہمیں کس ٹائپ کی کیا چیز چاہیے، وہ شاید فرشتے جو ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے اپنی اسائنمنٹ لے کر خدا سے آتے ہیں اور وہ اچھے سے اپنا کام کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے سبب سے بہت زیادہ برکت دے، خداوند کا شکر ہو۔